محترم قارئین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب نحو میر میں آج ہمارا سبق سیزدہم سے ہے۔ سیزدہم اسم مقصور، 13ویں قسم اسم مقصور۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ ان میں سے یہ 13ویں قسم ہے۔ 12 قسم ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، تو 13ویں قسم ہے اسم مقصور۔ اب اسم مقصور کسے کہتے ہیں اور اس کا اعراب کیا ہے؟ وَآں اسمیست کے در آخرش الف مقصورہ باشد۔ 13ویں قسم اسم مقصور، اور وہ ایسا اسم ہے، اسمیست ایسا اسم ہے کہ اس کے آخر میں، در آخرش اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، عصا، ضحیٰ وغیرہ۔ اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صحراء، حمراء، خضراء، صفراء وغیرہ۔ تو اسم مقصور ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ جیسے موسیٰ، اب یہ الف مقصورہ کبھی تنوین کے ساتھ گر بھی جاتا ہے، جیسا الف لام نہیں ہے تو تنوین آئے گی اسم پر، تو تنوین کی وجہ سے گر جاتا ہے اجتماع ساکنین ہونے کی۔ جیسے موسیٰ ہے، اب اس پر الف لام نہ ہو تو تنوین آنی ہے تو موسن ہو جائے گا، موسن۔ ایسی عصا ہے تو اسن ہو جائے گا، اسن۔ تو بہرحال الف مقصورہ باقی ہو یا تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین ہونے کی وجہ سے گر گیا ہو، دونوں۔ تو 13ویں قسم اسم مقصور، اور وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ۔ 14 غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم۔ غیر جمع مذکر سالم کا مطلب کیا ہے؟ تو غیر جمع مذکر سالم کا مطلب ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ
کوئی بھی اسم مضاف بیا متکلم، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر، اور کوئی بھی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب جمع مذکر سالم نہیں ہے تو یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، کتابی میری کتاب۔ ولد یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، یہ مضاف ہو جائے، ولدی۔ دلو دلو مضاف ہو جائے متکلم کی طرف، دلوی۔ تو جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر، جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر کوئی بھی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب ہے یہ۔ 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف۔ اب اس میں تثنیہ کی قید اور لگانا تھی، ان کو تثنیہ بھی نہ ہو۔ اگر تثنیہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو اس کا بھی یہ اعراب نہیں ہے جو بیان ہوگا۔ تو یہ ابتدائی طلبہ کے لیے کتاب ہونے کی وجہ سے غالباً جو مشہور بات ہے، مشہور قید ہے، اس پر اکتفا کیا ہوگا۔ تو 14ویں قسم جی غیر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف، جیسے غلامی میرا غلام۔ تو اس میں غلام یا جمع مذکر سالم کے علاوہ اسم ہے ہی، مفرد منصرف سے ہی یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ اب یہ دو اسم ہو گئے، ایک اسم مقصور اور دوسرا جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ان دونوں کا اعراب ایک ہے، رفع شاں بتقدیر ضمہ باشد۔ رفع شاں ان کا رفع، ان کا رفع کا مطلب تو میں بار بار بتا چکا، کہہ چکا، مبتدا خبر فاعل نائب فاعل وغیرہ میں سے کچھ ہو تو ان کا رفع پوشیدہ ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، بتقدیر ضمہ پوشیدہ ضمہ، یعنی ان پر ضمہ پوشیدہ رہے گا۔ دونوں پر اسم مقصور اور غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ان کا رفع پوشیدہ ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، اور نصب پوشیدہ فتح کے ساتھ، اور جر پوشیدہ کسرے کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوا کہ تینوں حالتوں میں ان کا اعراب الگ الگ حرکتوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ حرکت لفظ میں ظاہر نہیں ہوگی بلکہ پوشیدہ رہے گی، چھپی رہے گی۔ اس کی اصل جب بتانا ہوگی تو نکال کر اصل بتا سکتے ہیں کہ اس پر ضمہ ہے، اور لفظ میں ودر لفظ ہمیشہ یکساں باشند، اور لفظ میں ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں، لفظ میں ہمیشہ ایک سے ہوں گے۔ جیسے مثال جاء موسیٰ، موسیٰ آیا، تو موسیٰ آیا اس میں ضمہ پوشیدہ ہے، و غلامی غلام پر بھی ضمہ پوشیدہ ہے۔ جاء موسیٰ کی اصل ہے موسیٰ ضمے کے ساتھ، اور غلامی کی اصل ہے غلامن، اور یا غلامن یا ہے۔ رأیت موسیٰ و غلامی، یہاں فتح پوشیدہ ہے، موسیٰ کی اصل موسیٰ ہے، غلامی کی اصل غلامن یا ہے۔
مررتو بے موسیٰ و غلامی، موسیٰ کی اصل یہاں موسین ہے، غلامی کی اصل غلامن یا ہے، تو بہرحال رفع میں پوشیدہ ضمہ اور نصب میں پوشیدہ فتحہ اور جر میں پوشیدہ کسرے کے ساتھ ان دونوں کا اعراب ہوتا ہے۔ رفع کی مثال ہو گئی جا موسیٰ و غلامی، نصب کی رائی تو موسیٰ و غلامی، اور جر کی مررتو بے موسیٰ و غلامی۔ اب اس میں 14ویں قسم میں جمع مذکر سالم کے علاوہ کی قید لگائیے، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یا متکلم کی جانب مضاف، جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر۔ اب اگر جمع مذکر سالم ہی یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو کیا اعراب رہے گا اس کا؟ اگر جمع مذکر سالم ہی یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو کیا اعراب رہے گا؟ 16ویں قسم میں یہی جمع مذکر سالم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ 16ویں قسم ابھی تو 5 دوں 15ویں ہے۔ 15ویں قسم اسم منقوص، 15ویں قسم اسم منقوص، وآں اسمیست کے آخرش یا ما قبل مکسور باشد، اور وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر یا ما قبل مکسور ہو، شاید در رہ گیا ہوگا یہاں، در آخرش یا بآخرش ہو، جیسا اس میں مقصور میں ہے وہاں اسمیست کہ در آخرش الف مقصورہ باشد، وہاں اسمیست کے عبارت بالکل وہی ہے، یہاں در نہیں ہے اور اس میں در ہے تو در رہ گیا ہے یہاں۔ وہاں اسمیست کے در آخرش یا ما قبل مکسور باشد، اور وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، چون قاضی جیسے قاضی۔ رفعش بتقدیر ضمہ باشد، اس کا رفع پوشیدہ ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، ونصبش بفتحہ لفظی، اور اس کا نصب لفظی فتحے کے ساتھ، وجرش بتقدیر کسرہ، اور اس کا جر پوشیدہ کسرے کے ساتھ۔ یہ ہوا رفع پوشیدہ ضمے کے ساتھ، نصب لفظی فتح کے ساتھ، اور جر پوشیدہ کسرے کے ساتھ۔ تو 13ویں اور 14ویں قسم کے اعراب میں یہ فرق ہے کہ 13ویں اور 14ویں قسم کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہے، اور 15ویں قسم کا اعراب 2 حالتوں میں پوشیدہ ہے، رفع میں اور جر میں، اور ایک حالت میں لفظی ہے، نصب میں۔ جیسے رفع کی مثال جاء القاضی، قاضی آیا، تو رفع میں پوشیدہ ہے اعراب جاء القاضیو، اصل ہے اس کی جاء القاضیو، قاضی آیا۔ نصب کی مثال رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا، تو یہاں لفظی فتحہ ہے۔ مررت بالقاضی، میں قاضی کے پاس سے گزرا، یہاں بھی پوشیدہ کسرہ ہے۔ 15 16ویں قسم، یہ اعراب کی قسموں کے اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسموں کا بیان چل رہا ہے۔ 15 قسم اسم متمکن کی ہم پڑھ چکے، 15 قسموں میں 8 طریقے کا اعراب آ چکا۔
اس میں متمکن کی قسمیں 15 ہو گئیں اور اعراب کی قسمیں 8 ہو چکی۔ اعراب کی قسموں کے اعتبار سے، تو اعراب کی بھی قسمیں ہیں نا، تو اعراب کی قسموں کے اعتبار سے اس میں متمکن 16 قسم پر ہے۔ تو اعراب کی 8 قسمیں ہو گئیں، اس میں متمکن کی 15 قسمیں ہو گئیں۔ آج کے سبق میں اعراب کی 9ویں قسم اور اس میں متمکن کی 16ویں قسم ہے۔ 16ویں قسم میں پیچھے آیا 10ویں قسم میں جمع مذکر سالم، اس کا اعراب واو ما قبل مضموم رفع میں اور یا ما قبل مکسور نصب و جر میں ہوتا ہے۔ اب یہی جمع مذکر سالم 16ویں قسم میں ہے، لیکن 10ویں اور اس 16ویں قسم میں فرق یہ ہے کہ 10ویں قسم میں جو جمع مذکر سالم تھا وہ بغیر اضافت کے ہے، مضاف نہ ہو، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ اب چاہیں بالکل مضاف ہی نہ ہو یا مضاف ہو تو یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہو۔ 16ویں قسم میں جمع مذکر سالم ہے، یا متکلم کی طرف مضاف، یا متکلم کی جانب مضاف۔ تو جمع مذکر سالم کا اعراب جیسا کہ واو ما قبل مضموم رفع میں اور یا ما قبل مکسور نصب و جر میں ہوتا ہے، تو ویسا ہی یہاں بھی ہوگا 16ویں قسم میں، لیکن تھوڑی تبدیلی ہو جائے گی۔ وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، اب مسلمون کو ہم مضاف کریں گے یا متکلم کی طرف، تو نون تو گرے گا کیونکہ اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا، تو جب نون گر جائے گا تو ہوگا مسلمویا، مسلمون جمع مذکر سالم ہے مسلمون، اب اس کے آخر میں یا متکلم مضاف الیہ لانا ہے، تو مسلمون یا ہوگا، اب نون کو گرائیں گے اضافت کی وجہ سے تو ہو جائے گا مسلمویا، مسلمویا رفع کی حالت میں، اور جمع مذکر سالم نصب و جر میں مسلمینہ ہے، مسلمینہ، اس کو مضاف کریں گے یا متکلم کی جانب، نون گرے گا تو ہوگا مسلمیہ، بغیر نون گرائے ہوئے مسلمینہ یا ہوگی اصل، اب نون گرا دیں گے تو اصل ہو جائے گی مسلمی یا، نصب میں بھی اور جر میں بھی مسلمی یا۔ تو رفع والی جو صورت ہے مسلمو یا، اس میں تبدیلی آئے گی کہ یہ جو واو ہے رفع کی حالت میں، یہ واو پوشیدہ ہو جائے گا، یہ واو پوشیدہ ہو جائے گا، اس واو کو یا سے بدل دیں گے، رفع کی حالت میں اس واو کو یا سے بدل دیں گے، تو جب اس واو کو یا کر دیں گے تو ہوگا مسلموی، مو تھا تو واو کو یا کر دیا، موئی ہو گیا مسلموی، اور وہ یا مضاف الیہ متکلم کی، تو مسلموی یا، مسلمویا
میا۔ اب یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے، اب ہو جائے گا مسلمیہ، پھر یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا تو ہو جائے گا مسلمیہ، اور نصب و جر میں جو ہے مسلمیہ، اس میں کچھ نہیں ہونا ہے، صرف یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا، مسلمیہ مسلمیہ ہو جائے گا۔ تو جمع مذکر سالم تینوں حالتوں میں یا متکلم کی جانب مضاف ہونے کی صورت میں ایک جیسا ہی رہے گا، مسلمیہ مسلمیہ مسلمیہ۔ رفع کی صورت میں اس کی اصل کچھ اور ہوگی واو کے ساتھ، اور نصب و جر میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نصب و جر میں تو صرف یا بغیر ادغام کے ہو جائے گی اصل میں۔ تو جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی جانب مضاف ہو اس کا اعراب وہی لگ بھگ پیچھے والا اعراب ہے، بس اتنا ہے کہ رفع کی حالت میں واو کو یا سے بدل کر ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا تو وہ واو پوشیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا ہے کہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی جانب مضاف ہو وہ حالت رفع میں پوشیدہ واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ یہ اس میں بیان کیا گیا ہے آج کے سبق میں۔ تو اب امید ہے کہ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، تو کتاب میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ شانزدہم 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف، جیسے مسلمیہ، رفعش بتقدیر واو باشد، اس کا رفع پوشیدہ واو کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا رفع پوشیدہ واو کے ساتھ۔ جو واو جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو اس میں رہتا ہے تو وہ واو یا متکلم کی یعنی مضاف ہونے کی صورت میں پوشیدہ ہو جائے گا، جیسے مسلمیہ اس کا رفع پوشیدہ واو کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے ہؤلاء مسلمیہ، یہ رفع کی مثال ہے، خبر ہے اس میں ہؤلاء یہ میرے مسلمان ہیں، یہ میرے مسلمان، یہ میرے مسلمان ہیں۔ تو اس میں واو پوشیدہ ہے، اصل کیا ہے اس کی خود کتاب میں بیان فرما رہے ہیں، جیسے ہؤلاء مسلمیہ جو اصل میں مسلمون تھا، جو اصل میں مسلمون تھا، اصل تو مسلمون یا ہوگی، یا متکلم کی جانب مضاف ہے نا، مسلمیہ کی اصل بیان کر رہے ہیں، تو مسلمیہ میں تو یا متکلم مضاف الیہ بھی ہے، تو مسلمون میں کہاں گئی وہ؟ تو یہ کتابت کی غلطی ہے، یا رہ گئی ہے یہاں، اصل اس کی مسلمون یا، جو اصل میں مسلمون یا تھا،
نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، ساقط شد گر گیا، ساقط شد کے نیچے لکھا افتاد گر پڑا، گر گیا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، واو اور یا جمع ہو گئے تھے، واو یا جمع ہو جائیں گے، مسلمون یا، تو واو اور یا کے درمیان نون ہے، اب یہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، تو واو اور یا جمع تو ہو ہی جائیں گے، تو واو اور یا جمع ہو گئے تھے، وسابق ساکن بود، اور پہلا ساکن تھا، پہلا ساکن تھا یعنی واو، واو ساکن تھا، واو را بیا بدل کر دند، واو کو یا سے بدل دیا، قاعدہ ہی کچھ ایسا ہے کہ واو اور یا اکٹھے ہوں اور ان میں کا پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو یہی صورت آئی مسلمویا میں کہ واو اور یا اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن تھا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدلنا ہے، بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا، و یا را در یا ادغام کر دند، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، مسلمیا شد، مسلمیا ہو گیا، اس کتاب میں میہ لکھا ہے مسلمیہ ہو گیا، حالانکہ ابھی مسلمیہ نہیں ہوا ہے، ابھی تو واو کو صرف یا سے بدلا ہے، یا کا یا میں ادغام کیا ہے، ما قبل جو میم پہ ضمہ تھا اس کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا تو وہ ابھی باقی ہے، تو اصل مسلمیہ ہوگی، تو واو کو یا سے بدل دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، مسلمیہ ہو گیا، ضمہ میم را بکسرہ بدل کر دند، اگر مسلمیہ ہو گیا ہوتا اب تک تو یہ کہنے کی مصنف کو ضرورت ہی نہ تھی، میم کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، تو مسلمیہ ہوا ہے ابھی تک، اب آگے ضمہ میم را، میم کے ضمے کو بکسرہ کسرے سے بدل کر دند بدل دیا، میم کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، اب ہوا رأیتو، اب ہوا وہ ہاؤلائے مسلمیہ، وہ رفع کی مثال ہو گئی، نصب کی مثال رأیتو مسلمیہ، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، لفظی اعراب ہے یا لفظی کے ساتھ، بس اتنا ہے کہ یا کا یا میں ادغام ہو گیا ہے، رأیتو مسلمیہ مررتو بے مسلمیہ، ایک مرتبہ ترجمہ اور دیکھ لیں، 16ویں قسم جمع مذکر سالم یا متکلم کی جانب مضاف، جیسے مسلمیہ، اس کا رفع پوشیدہ واو کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے ہؤلاء مسلمیہ جو اصل میں مسلمون یا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، واو اور یا جمع ہو گئے تھے اور پہلا ساکن تھا، واو کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، مسلمیہ ہو گیا، میم کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، ورأیت مسلمیہ و مررت بمسلمیہ۔ آج کے اس سبق میں کتابت کی 2 غلطیاں ہیں، ایک تو کہ در اصل مسلمون بود، یہ مسلمون یا ہے، اور دوسرا یارہ دریا ادغام کردند مسلمیہ شد، یہ مسلمیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔